ذکر کرنا، اللہ کا ذکر، اللہ کے اسم کا ذکر کرنا، اللہ کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یا ہم نے سنا ہے کہ ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے جسے مراقبہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو دھیان بھی کہا جاتا ہے۔ مراقبے میں بیٹھنا یا میڈیٹیشن میں بیٹھنا، یہ ایکچولی دھیان کیا جاتا ہے۔ اب دھیان کا مطلب ہے کسی چیز کو فوکس کرنا۔ اب جب کوئی بھی اللہ والا جب بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی روحانیت میں اور اپنی وجود میں وہ سب چیزیں لے کے آؤں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اب دھیان کیا کرے گا؟ جو عام میڈیٹیشن یہ جو گرو یا صوفی لوگ کرواتے ہیں عام طور پہ، میں اس کی بات کر لوں پہلے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ صوفیزم میں بھی مختلف انداز ہیں، کوئی لیٹ کے بھی کرتا ہے میڈیٹیشن، کوئی بیٹھ کے کرتا ہے۔ تو عموماً جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے گوتم بدھ والا اسٹائل ہے جس میں بالکل سیدھا بیٹھا جاتا ہے اور آپ کی اسپائن سیدھی ہوتی ہے، بیٹھ کے، اور کہتے ہیں کہ اپنی سانسوں پہ توجہ دو۔ اب سانس آنا سانس جانا یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، پھر کہتے ہیں اس پہ توجہ دو، اور توجہ دینے کے ساتھ کچھ گائیڈڈ میڈیٹیشن کرواتے ہیں جس میں وہ گرو جو ہے یا ہم اس کو کہیں مرشد، وہ بیٹھا ہوتا ہے اور مرید ان کے جو ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھ کے اور یہ دھیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکیلے نہیں کرو، کیونکہ جب تک مرشد کے ساتھ میڈیٹیشن نہیں کرو گے تو اس کے نقصانات ہوں گے اور مختلف پرابلمس ہوں گے، کیونکہ جو پیر ہوتا ہے، مرشد یا استاد یا گرو، وہ ہر مرید کو دیکھتا ہے کہ اس کو کس قسم کی میڈیٹیشن کرنی چاہیے، تو وہ اس طریقے سے اس کو دھیان اور میڈیٹیشن کرواتا ہے۔ تو یہ ایک عام رواجی معاملہ چلتا ہے۔ دیکھا جائے کہ اصل جو دھیان ہے، میڈیٹیشن ہے، وہ ہے کیا؟ تو اس کو اس طریقے سے ذرا سمجھیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں وہ جو اصل چیز ہے، جو اس کی اصل روح ہے، اس کی طرف آپ کا توجہ لے کے جاؤں۔ اب دیکھیں، لفظ ہے دھیان، فوکس، کس چیز میں فوکس کرنا؟ ہاں، آپ کو بیٹھنا ہے، فوکس اپنے آپ میں کرنا ہے، دھیان کرنا ہے اپنے اندر میں، کہ آپ کو یہ سوال، جو کچھ بنیادی سوال ہیں، ان کے جواب آپ کو ڈھونڈنے ہیں۔ جواب بالکل پڑھے ہیں لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ دیکھیں نا، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کسی کمرے میں ہیں، آپ کسی حال میں ہیں، آپ کسی شہر میں ہیں، کسی بازار میں ہیں، لاکھوں چیزیں آپ کی سامنے گزر جاتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، لیکن جب تک آپ کا دھیان کسی مخصوص چیز کی طرف نہیں جائے گا، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، روحانیت کی بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، لیکن ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو وہ دھیان اس طرف فوکس کرنے کے لیے، متوجہ ہونے کے لیے، یہ ہمیں تھوڑا ٹائم نکال کے اور بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب دھیان کیا کریں گے؟ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ سب سے بڑا دھیان، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی ساری مخلوقات ہیں، انسان ہی اشرف المخلوقات کیوں؟ سب سے پہلا یہ سوال ہے۔ اور جب آپ نے یہ سوال آپ کو مل گیا، قرآن دیتا ہے جواب، اس کا سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، آپ کو جواب مل گیا کہ آپ خلیفہ ہو۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، انی جاعل فی الارض خلیفتن، ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب آپ خلیفہ بن گئے، اب آپ نائب بن گئے، یہ تو آپ کو اہمیت پتہ چل گئی، اشرف المخلوقات ہو گئے۔ آپ کو اس چیز پہلا یہ فوکس کیا، آپ کو پتہ چل گئی کہ آپ بڑے اسپیشل ہیں، آپ بڑی چیز ہیں۔ دوسری چیز، پرپز کیا ہے؟
یہاں پہ آپ کا پرپز کیا ہے؟ ایک وجود جو آپ کا ہے مختلف، جیسا میرا ایک وجود ہے، ہر کسی کا الگ الگ وجود ہے، ظاہری باطنی. تو آپ کا کیا پرپز کیا ہے یہاں آنے کا؟ پھر اسی پہ دھیان کرنا ہے، آپ کو جواب ملیں گے. پرپز، آپ کے پرپز کیا ہے؟ آپ بیٹھیں گے، اپنے آپ سوچیں گے، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا پرپز یہی ہے کہ آپ، وہ بھی جواب قرآن دیتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں انسانوں کے لیے ہیں تو آپ بھی انسانوں کے لیے ہیں. مطلب آپ کا پرپز ہے دوسرے انسان کو کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے راستے کھولنا، لوگوں کو خوشیاں بانٹنا، یہ آپ کا پرپز ہے. اور آئے ہیں تو کچھ دے کے جائیں، تاکہ جب آپ جائیں گے، یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے خواب جیسی، یہ جب گزر جائے گی تو پھر آنکھیں بند ہو جائے گی، مٹی مٹی سے مل جائے گی اور ختم. یہ کیا ہوئی؟ یہ کیا کمال ہوا؟ آپ پیدا ہوئے، 50 60 70 80 سال زندگی گزاری، پھر چلے گئے، مٹی مل گئی، ختم ہو گئی بات. نہیں، آپ یہاں پہ آئے ہیں تو جتنا وقت ہے آپ کو ایسے کام کرنے ہیں. ایک تو آپ کو مدد کرنی ہے لوگوں کی. بس یہاں پہ آپ آئے اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مخلوقات جو بھی دوسری مخلوقات ہیں اس دنیا میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیک سلوک کریں. تو یہ اس طرف دھیان ڈالنا ہے ہمیں. یہ دھیان اسی میں ڈالنا ہے کہ بھائی آپ جو ایک آئے ہو، آپ دیکھو، اب آپ چپ کر کے سوچو آپ کا یہاں پہ پرپز کیا ہے. پازیٹیوٹی آپ کو پھیلانی ہے، اور آپ کو آپ کا دشمن جو ہے شیطان، اس کے ساتھ لڑنا ہے. یہی دھیان کرنا ہے. ڈیلی اگر تھوڑی دیر دھیان کر کے اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کر کے اور پھر دھیان کرو گے، تو آپ کا اٹینشن، آپ کی پریورٹی میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. جب آپ کی پریورٹی میں یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ خود بخود وہ عمل کرنا شروع کر دو گے جو اللہ چاہتا ہے آپ سے. لیکن آپ دھیان ہی نہیں کرو گے. آپ کو دھیان یہ کروایا جاتا ہے، آپ جا کے بیٹھ گئے، آپ نے ذکر کیے، آپ کے قلب جاری ہو رہا ہے، آپ کا ذکر خفی ہو رہا ہے، آپ کا ذکر نفس ہو رہا ہے، آپ کا ذکر اخفا ہو رہا ہے، آپ کا ذکر روح ہو رہا ہے. اب یہ سارے اذکار جو یہ لوگ بتاتے ہیں، ان کے اصل فائدے آپ کو بتائے نہیں جاتے. آپ کو بس یہ کہا جاتا ہے کہ پیر کی بیعت کرو، مرشد کی بیعت کرو، اس کے سامنے بیٹھو اور وہاں سے کوئی ذکر لو اور لطائف بیدار کرو، روح کو بیدار کرو. نہیں، پریکٹیکل ہے. تصوف سارا پریکٹیکل ہے، انسانیت سکھاتا ہے. جو پورا قرآن ہے یہ پورا تصوف ہے. صوفیزم اسی میں ہے، پریکٹیکل چیز ہے. میں بار بار اسی چیز پہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہتا آ رہا ہوں کہ تصوف جو ہے یہ آئسولیشن والی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جا کے بیٹھ جاؤ. نہیں، دھیان کرنے کی چیز ہے. خود کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے. گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے، آپ پیسے بھی کما رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا بھائی، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرے بھائی جو ہے اس کا کیا حال ہے؟ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچیں، ان کا کیا حال ہے. یا اپنے جو ارد گرد آپ کے لوگ رہتے ہیں، آپ کی سرکل میں جو رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کبھی دھیان دیا ہے؟ نہیں، پریورٹی نہیں ہے آپ کی. آپ کی پریورٹی ہے کہ بس میں اپنے لیے کماؤں، اپنے پیٹ کے لیے کماؤں، اپنے بچوں کے لیے کماؤں، بس اپنی زندگی گزاروں، بات ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. دھیان کرنا ہے، روحانیت میں بھی دھیان کرنا ہے. یہ جو آپ کی زندگی، جو ظاہری زندگی، اس میں بھی دھیان کرنا ہے، فوکس کرنا ہے. لوگوں کو دیکھنا ہے، آس پاس میں چیزوں کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آپ کی کہاں پہ ضرورت ہے. روحانیت میں بھی آپ کی ضرورت پڑے گی اور زندگی میں بھی آپ کی ضرورت پڑے گی. یہ ٹاپک بڑا، اس پہ تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑا میں نے چھوٹا کر کے، کنسائز کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دھیان کا مطلب، میڈیٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہے، دھیان کرنا ہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، آپ کیوں آئے ہو، آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس طرف فوکس کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آس پاس کے لوگ ہیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے قربا، اپنے جو بھی نزدیک کے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اس کے علاوہ آپ کے سرکل میں، آپ کے جو نیبر میں لوگ ہیں، آپ جہاں پہ جاب کرتے ہو، جہاں پہ بزنس کرتے ہو، جہاں بھی سوشل ایکٹیویٹی میں بیٹھے ہو، ان سب کی طرف دھیان کریں. غفلت میں زندگی نہ گزاریں. یہ ہے میڈیٹیشن. ایک ہے غفلت میں زندگی گزار دینا. جب غفلت میں زندگی گزر رہی ہے تو اس میں آ کے جب میڈیٹیشن ہوتی ہے، دھیان ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہے. اور صوفیزم میں سب سے پہلا رائے سلوک کا
راستہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اس کی آنکھ خود پہ کھل جاتی ہے. لوگ اپنے آپ پہ جب دھیان دینا شروع کرتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میری کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی سوسائٹی, تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ کو یہ عام دنیاوی چیزیں جو ہے نا یہ پھر آپ کو متاثر نہیں کریں گی. پھر آپ کو متاثر یہ کریں گی کہ آپ نے کیا کیا. آپ کہیں گے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, حالانکہ آپ بہت کچھ کر لو گے, پھر بھی آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ میں نے تو کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا. تو دھیان کریں اور میڈیٹیشن کریں, بالکل اپنے بارے میں سوچیں اور ذکر کے ساتھ میڈیٹیشن کریں, اچھی بات ہے, لیکن دھیان اسی طرف کرنا ہے. انشاءاللہ میں میڈیٹیشن اسی پہ بھی میڈیٹیشن ہم کریں گے. آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں آپ کو یہ جو ٹاپک ہے یہ کیسا لگا, کوئی چیز سمجھ میں بھی آئی یا نہیں, یا میں اتنے سارے یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں, جو بھی لوگ میری کمیونٹی میں میرے سبسکرائبر وہ سارے خاص لوگ ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جو مجھے کمنٹس پازیٹیو آتے ہیں. اس میں تھوڑے بہت ایسے نیگیٹو لوگ بھی ہیں جو مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو پازیٹیو مجھے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اس چیز کو پکڑیں, میرا ساتھ دیں, ہم سب ایک ہیں, ہم مل کے, اور یہ جو مروجہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ختم کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا, ہم مل کے ان چیزوں کو ختم کریں گے. یہ جو مروجہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ جو لوگوں کو تصوف اور صوفیزم کے نام پہ یہ جو لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, غلط راستوں پہ لگایا ہوا ہے, نشوں پہ لگایا ہوا ہے, درگاہوں پہ لگایا ہوا ہے, ان سب چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے. انشاءاللہ ہم نکل کے پریکٹیکل صوفیزم کی طرف جائیں گے, اور جا رہے ہیں, اور میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, مجھے بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, اور نئے اس طریقے کے جو بھی ٹاپک ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کے دل میں اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو ضرور آپ بھی مجھے بتائیں, انشاءاللہ اسی پہ ہم بات بھی کریں گے, ڈسکس کریں گے, ویڈیو بھی بنائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.